میں نے یہ ساری بات اس لیے یہاں پر ریکارڈ پر رکھی ہے کہ پاکستان کے، چونکہ آج اس بات کی ضرورت تھی کہ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ حقائق آئیں کہ کرپشن کے مقدمات میں، بدعنوانی کے مقدمات میں اور عام فوجداری مقدمات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور جب بھی این آر او کی بات ہوگی اس فرق کو ہمیشہ سامنے رکھا جائے گا۔ میں پھر یہ بات بھی ریکارڈ پر لانا ضروری ہے کہ یہ فہرست تو آج جاری ہوئی ہے، یہ این آر او کے تحت مقدمات تو 2007 میں ایڈریس ہوئے۔ آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پر جس طرح کی الزام تراشی ہوتی رہی ہے ماضی میں، اس کے نتیجے میں جو بھی مقدمات بنتے رہے ہیں، ان تمام الزامات اور مقدمات کے حوالے سے 1992 میں جب اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور ان الزامات اور مقدمات کے جو محرک جو موورز تھے، انہوں نے خود 17 سال کے بعد آج ٹیلی ویژن پر آ کر، چاہے وہ جنا پور کے حوالے سے الزام یا مقدمہ ہو، جھوٹا مقدمہ، بے بنیاد مقدمہ، چاہے وہ کوئی اور فوجداری مقدمہ ہو، انہوں نے ریکارڈ پر آ کر یہ بات کہی ہے، پبلک میں آ کر یہ بات کہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف یہ ایک سازش کے تحت کیا گیا تھا۔ اس سازش کا مقصد متحدہ قومی موومنٹ کو ایک قومی جماعت بننے سے روکنا تھا۔ اس سازش کا مقصد متحدہ قومی موومنٹ کو ڈیفیم کرنا تھا، بدنام کرنا تھا۔ وہ متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ولیفیکیشن کیمپین کا یا متحدہ کو متون کرنے اور ملائن کرنے کی سازش کا ایک حصہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام باتوں کے بعد ہمارا این آر او پہ ایک اصولی موقف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ این آر او ہی کیا، کوئی بھی ایسا قانون جو کہ بادی النظر میں یا اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے کرپشن کو فروغ دے یا کرپشن کو تحفظ دے، متحدہ قومی موومنٹ کبھی بھی ایسے کسی قانون کی سپورٹ نہیں کرے گی۔ یہ بات بھی بالکل ریکارڈ پر آ جانی چاہیے اور بہت وثوق کے ساتھ آ جانی چاہیے۔ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو جن مقدمات کی تعداد کو آج بتایا گیا ہے اور پھر ان میں جو ہزاروں افراد کو ریلیف ملی اس کا ذکر ہوا ہے، متحدہ قومی موومنٹ نے اس سے 2 گنا یا 3 گنا مقدمات ایسے ہیں جن کا عدالتوں میں سامنا کر کے ان میں باعزت بریت حاصل کی ہے۔ اور یہ بھی بات میں ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، وہ جو فوجداری مقدمات متحدہ کے خلاف قائم ہوئے ہیں مختلف حکومتوں میں، ان میں کچھ مقدمات بہت مشہور زمانہ مقدمات تھے، جن میں ایک مقدمہ میجر کلیم کا مقدمہ تھا، دوسرا مقدمہ جناب محترم حکیم سعید صاحب کی شہادت کا، ان کے قتل کا مقدمہ تھا۔ الحمدللہ ان تمام مقدمات میں متحدہ قوموں کے جن رہنماؤں کو ملزم قرار دیا گیا تھا، ان کے اوپر یہ تمام مقدمات نہ صرف نچلی عدالتوں میں چلے، جب متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما اور کارکنان اور جن پر یہ الزام تھا وہ ان عدالتوں سے بری ہوئے، پھر حکومت اور اسٹیٹ کی طرف سے اعلیٰ عدالتوں میں ان کے خلاف اپیل ہوئی۔ خدا کے فضل و کرم سے متحدہ قومی موومنٹ نے ان مقدمات کا اعلیٰ عدالتوں میں بھی سامنا کیا ہے اور متحدہ قومی موومنٹ نے ان اعلیٰ عدالتوں سے ہی اپنے لیے انصاف کا حصول کیا ہے اور ان اعلیٰ عدالتوں سے ہی ان مقدمات کو متحدہ پر ختم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر میجر کلیم کا کیس تو سپریم کورٹ تک گیا اور اس سپریم کورٹ تک گیا جس کے چیف جسٹس آج کے موجودہ چیف جسٹس جناب افتخار علی چودھری صاحب تھے، اور انہوں نے ہی بالآخر متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف اس 17 سال کی جو یہ ایک جو یہ ایکسس بیگیج جو متحدہ قومی موومنٹ کو جو ہے وہ زیر بار کیا گیا تھا، جو متحدہ قومی موومنٹ اب تک یہ گٹھری اٹھاتی رہی ہے، تو اس کیس کا بالآخر فیصلہ اس سپریم کورٹ میں ہوا جس کے چیف جسٹس آج کے موجودہ چیف جسٹس جناب افتخار چودھری تھے، اور وہیں سے ہمیں جو ہے وہ ریلیف ملی اور وہیں سے ہمیں انصاف ملا۔ میں
پھر آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ گزارشات تھیں اور وہ حقائق تھے جو آج جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اور آپ کی وساطت سے پاکستان کے عوام کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. اور اس سلسلے میں آخر میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ یہاں پر مختصر نوٹس پر تشریف لائے. کوئی سوالات ہو تو ہم سب اس کے لیے سوال یہ ہے کہ جو افراد جو حکومت میں شامل افراد کرپشن کے الزامات کے تحت انہوں نے ریلیز کیا تھا، اب یہ ریلیز ختم ہوا ہے اور اس کے بعد انہیں عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو کیا ایسے لوگوں کے لیے حکومت میں رہنے کا کوئی اخلاقی جواز باقی رہتا ہے؟ دیکھیں، میں صرف متحدہ قومی موومنٹ کی پالیسی کا بریف میرے ہاتھ میں ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف بدعنوانی کا یا کرپشن کا کوئی الزام اگر ہے اور متحدہ کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ ہے اور اگر متحدہ کو ایسے کسی کیس میں کورٹ کا سامنا ہے تو اگر الزام بھی ہو اور مقدمہ بھی ہو تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پھر متحدہ قومی موومنٹ کا یہی فیصلہ ہوگا کہ اخلاقی طور پر ہم اپنے اس رکن سے یہ کہیں کہ وہ استعفیٰ دے اور عدالتوں کا سامنا کریں. لیکن خدا کے فضل و کرم سے متحدہ کے خلاف جتنی بھی انتقامی کارروائیاں ہوئی مختلف حکومتوں میں، جتنے بھی جھوٹے بے بنیاد مقدمات بنائے گئے، جن میں سے ہم نے تمام مقدمات کا عدالتوں میں سامنا کیا اور عدالتوں سے ہم نے انصاف حاصل کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی جو فوجداری مقدمات ہیں یہ بھی واضح رہے کہ متحدہ کے خلاف کرپشن کا کوئی مقدمہ نہیں ہے اور فوجداری مقدمات کا ہمیں اگر آج بھی سامنا کرنا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. میرے خیال میں پہلے یہ پوچھ لیں پھر شکیل پھر ثابت. آپ نے بات کی پوری پریس میں دو اقسام بتائے آپ نے، ایک فوجداری ایک کرپشن کا، اور این آر او سے جو فائدہ ہوا ہے 90% ایم کے امپلائز کے ساتھ زائد کارکنان بشمول کے قائد کے، آپ سے یہ بتائیں کہ کیا کرپشن کے مقدمات مرڈر اغوا برائے تعاون سے زیادہ سنگین نوعیت کے ہیں؟ اگر کہیں تو پھر وہ جو اس کے الزام جن پر جاتے ہیں، جن لوگوں کے سر جاتے ہیں کرپشن کے الزام، آپ ان کے ساتھ مسلسل حکومت میں شامل ہیں تو اخلاقیات کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے این آر او کے تحت بھی کوئی ریلیف نہیں مانگی. متحدہ نے کسی فورم کو اپروچ نہیں کیا. جب این آر او کے تحت ریویو بورڈز قائم ہوئے، قاصائی جوڈیشل فورم قائم ہوئے اور ریویو بورڈ کی جانب سے اس وقت کی عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات ریویو بورڈ نے طلب کی اور ریویو بورڈ نے مانگے تو سینکڑوں ہزاروں مقدمات ریویو بورڈ کے سامنے عدالتوں کی طرف سے بھیجے گئے. ریویو بورڈ نے خود ان مقدمات کو منگا کر ان کی اسکروٹینی کر کے اس پہ اپنے فیصلے صادر کیے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کی کوئی درخواست یا متحدہ قومی موومنٹ نے کسی ریلیف کے لیے جو ہے وہ این آر او کے تحت بھی کسی فورم کو اپروچ نہیں کیا. یہ بات میں ریکارڈ پر جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ آ گئی.